بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ یہ 7 کام کرنے سے آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ اب جنت الفردوس اور جنت میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنتوں کو کن فیکون سے بنایا، مطلب اس نے فرمایا ہو جا تو وہ بن گئی، لیکن جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے کہ جنت والے جمعہ اور جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن جنت الفردوس والے صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے راضی ہو، وہ کہیں گے یا اللہ بہت راضی ہیں۔ اللہ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں، صرف 7 میرے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ المومنین شروع ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ 7 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ، یہی پہلی بات ہے جو 7 باتوں میں سے، وہ یہ ہے کہ فلاح پا گئے وہ جو نماز توجہ اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائی ہیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، صرف ترغیب دی ہے۔ اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعت کا کیا ہے۔ 2 فرض صبح فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، اور 4 فرض عشاء کے۔ یہ مل کر 17 رکعتیں بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر کامیاب ہیں اور ادا نہ کرنے پر پکڑ ہے، اور ہم سے حساب انہی فرض کا ہوگا۔ باقی ثواب کے لیے جتنی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حساب جو وہ انہی 17 فرض کا ہوگا۔ دوسری بات، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتے، چاہے وہ الٹا لٹک کر عبادت کر لے، ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر عبادت کر لے، اللہ پاک کو صرف سخی سے پیار ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ سخاوت کی بھی اللہ نے حد مقرر کر دی ہے، یعنی آپ کے مال کا 2.5%، یعنی اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 2,500، اگر 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ، اور اگر 1 ارب ہے تو 2.5 کروڑ مقرر کر دی ہے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، اپنی مرضی سے جتنا دیتے جائیں وہ کم ہے، لیکن 2.5% دے دیں تو آپ کا شمار سخیوں میں کر دیا جائے گا۔ تیسری بات، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، فضول باتوں میں، فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں۔ لیکن ادھر ہمارا الٹا ہی چل گیا، راتوں کو ہم سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، جو کہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اللہ نے صبح کے وقت میں ایک برکت رکھی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، جو زنا نہیں کرتے، شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہمارا دین ہمیں صرف شادی کا ریلیشن بتاتا ہے، اس کے علاوہ ہر طرح کا تعلق ناجائز ہے۔ پانچویں بات، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں اور وعدہ نہیں توڑتے۔ چھٹی بات، جو اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن 2 گناہ نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ امانت میں خیانت سے بچو اور امانت کا خیال رکھو۔ ساتویں بات، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر اللہ نے 2 دفعہ کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں، لیکن نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا 2 دفعہ ذکر کیا ہے۔ جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اسے بروقت ادا کرتے ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں، وہ ان 2 شرطوں پہ تو پورا اتر گئے، پہلی اور 7ویں پہ۔ بس یہ 7 باتیں، یہ 7 کام ہم اگر کر لیں تو اللہ کہتا ہے مجھ سے جنت الفردوس خرید لو، تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے۔
ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق ہیں۔ ہم نماز دھیان سے پڑھیں، زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں اور نماز کی حفاظت کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ان صفات میں کمی ہے لیکن ایمان ہے تو جنت تو مل جائے گی۔ اگر آپ کے پاس صرف ایمان ہے، نماز پڑھ لی ہے تو جنت تو مل جائے گی، لیکن جنت الفردوس نہیں ملے گی اگر آپ میں یہ 7 صفات نہیں ہیں۔ اور جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، ہمیں صرف ان 7 کاموں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہمیں جنت الفردوس چاہیے تو اللہ ہمیں اس کی خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم صرف یہ 7 کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خوشخبری دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں اور اس کو پڑھنے کی دعوت دیں اور خود بھی پڑھیں۔ سمجھ کے پڑھنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہوئی ہے۔ میں ڈیلی سورت اپلوڈ کرتا ہوں، اس کا ترجمہ اردو میں، انگلش میں، چھوٹی سی اس کی تفسیر۔ آپ وہ خود بھی پڑھیں، خود بھی سنا کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کیا کریں اور بلایا کریں انہیں کہ یہ سیکھیں۔ انشاءاللہ یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت میں بھلائی کرے۔ مجھے اور آپ کو قرآن